صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مرشدی یا اشرف الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے تو یہ چیز میں آپ سے کلیئر کروں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک رسائی حاصل کرنے کی وجہ کہ شرعی حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے ہو، فقہی حوالے سے گفتگو آپ سے ہو، اس کے علاوہ آپ روحانی مسئلے مسائل کے حوالے سے، چاہے وہ مسئلہ کسی بھی حوالے سے ہو، اس حوالے سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہم سے۔ تو انشاءاللہ الرحمن روحانی تمام مسائل کا حل انشاءاللہ الرحمن قرآن و سنت کے مطابق کے وظائف کے ذریعے، اللہ کے صفاتی ناموں کے وظائف کے ذریعے آپ کے مسئلے کا حل آپ کو انشاءاللہ الرحمن بتایا جائے گا۔ اور انشاءاللہ الرحمن اس چینل کے ذریعے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم شرعی حوالے سے آپ سے گفتگو اسی طریقے سے کنٹینیو کرتے رہیں، جیسے مثال کے طور پہ نماز کے مسائل، وضو کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل اور دیگر جتنے مسائل ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے انشاءاللہ الرحمن آپ کے سوالات کا سلسلہ ہم تک پہنچتا رہے گا، انشاءاللہ الرحمن آپ کے سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سوالوں کا جواب قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ الرحمن آپ کو دیا جائے گا۔ اس ٹائپ کی اور بھی دیگر ویڈیو انشاءاللہ الرحمن اسی چینل کے ذریعے آپ کو ملتا رہے گا۔ ہمارے چینل کو دیکھیے، اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ جو بھی نیا ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچ سکے۔ آج جس ٹاپک پہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا وہ کامیابی کے حوالے سے ہے کہ ہم کامیاب دنیا میں اور آخرت میں کس طریقے سے ہو سکتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامیابی بے شک نماز میں ہے، کہ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے، اور پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے، کہ جس وقت کے تخت پہ بیٹھے گا کبریا، اس وقت کیا کہو گے تمہیں آئے گی حیا، شرم و حیا سے اس گھڑی سر کو جھکاؤ گے، جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے، توبہ کرو خدارہ نمازیں پڑھا کرو، مکروہ فریب جھوٹ سے ہر دم بچا کرو، اور مت کھاؤ سود کا کھانا حرام ہے، بس یہ دعا خدا سے میری صبح و شام ہے، کہ پابند بے نمازی کو کر دو نماز کا، اور اس کے دل میں شوق تم بھر دو نماز کا، کہ بخشائیں گی خدا سے اسے شاہ بحر و بر، مسلم میں اور بخاری میں لکھی ہے یہ خبر، کہ مرنے کے بعد حشر میں دولہا بنائے گی، صحرا نجات کا نماز سر پہ اڑائے گی۔ تو یہ نماز اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بھی ہے، خوشنودی کا سبب بھی ہے، اس سے ہم دنیا میں بھی فلاح پائیں گے، اس سے ہم قبر میں بھی فلاح پائیں گے، اس سے ہم آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ ہم جو چاہتے ہیں کہ ہماری حاجتیں اللہ رب العزت سنے، ہماری دعاؤں کو اللہ رب العزت قبول کرے، تو اس کے لیے ہمیں اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہمیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اور نماز اسی طریقے سے پڑھنا پڑے گا جس طریقے سے اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو۔ اب نماز کس طریقے سے پڑھا جائے؟ کہ نماز میں نماز کے شرائط کا خیال رکھا جائے، نماز میں نماز کے فرائض کا خیال رکھا جائے، نماز کے واجبات کا خیال رکھا جائے، نماز کے سنتوں کا خیال رکھا جائے، نماز کے مکروہات کا خیال رکھا جائے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو قبول کرتا ہے، اور نماز کے صدقے رب تبارک و تعالی ہماری حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب بندہ خدا نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، تو اللہ کے فرشتے اس کے گناہ کی گٹھری اس کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے وہ گٹھری گر جاتی ہے، اور جب وہ سلام پھیر کر فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں مولا کیا اس کے گناہ کی گٹھری اس کے سر پہ واپس رکھ دوں؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس نے نماز میں میرا اور میرے حبیب کا ذکر کیا، میرے حبیب پر اس نے درود پڑھا، اس ذکر کے صدقے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ تو جب بندہ نماز پڑھ کے فارغ، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، اس کے تمام خطائیں بخش دی جاتی ہیں۔
اب جب آپ کی خطاؤں کو رب بخش دیتا ہے، جب آپ کے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے، تو اس کے بعد جب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے ہیں تو اللہ پھر آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری حاجتوں کو سنے، ہم دنیا میں کامیاب ہوں، ہم قبر میں کامیاب ہوں، ہم آخرت میں کامیاب ہوں، ہم محشر کے دن سرخرو ہوں، ہم پل صراط سے آسانی سے گزر جائیں، بروز محشر ہمارا نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں عطا کر دیا جائے، جام کوثر پینا ہمیں نصیب ہو، رسول کریم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو، جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام مل جائے، ہمارے قبر کو ہمارے لیے ماں کی گود میں سے ایک گود بنا دی جائے، ہمارے کفن کو جنتی لباس سے تبدیل کر دی جائے، تو ان تمام چیزوں کے لیے صرف اور صرف ہمیں ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے نماز۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو نماز واحد وہ چیز ہے جو برائی سے بچاتی ہے۔ جب آپ نماز کے پابند ہوں گے، جھوٹ سے آپ خود بچ جائیں گے، غیبت سے آپ خود بچ جائیں گے، جس چیز کو کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے آپ خود نماز کے صدقے وہ کام کرنے لگیں گے، جس چیز سے اللہ رکنے کا حکم دیتا ہے نماز کی وجہ سے آپ خود ان چیزوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ مولا کائنات ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔